बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मर्ज बढ़ता गया, कुछ ना दवा ने काम किया। नाज़रीन, कराची, उसके मसाइल और उसके हल पर हम दर्जनों प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन अफसोस के साथ इस शहर में इम्प्रूवमेंट के बजाय रोज़ बदतर और बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर इस शहर के 70 और 60 की दिहाई की बात करें तो ये शहर रोशनियों का शहर, उरूसुल बलाद वाला शहर कहलाता था। पाकिस्तान की तकरीबन हर बड़ी सियासी जमात ने इस पर हुक्मरानी भी की, मगर इस शहर पर सब ने गदली सियासत की और इसे तकसीम दर तकसीम कर दिया। अब सिर्फ सियासी मुफाद हासिल करने के लिए हमने देखा है कि तमाम सियासी जमातें जो है मुख्तलिफ हवालों से रैलियाँ एहतजाज भी करती रही हैं और इस शहर को, जिसे बेमतना शहर कहा जाता है, जो कि 2500 अरब सालाना टैक्स देता है, जो कि कौमी ख़जाने में 70% और सूबाई बजट में तकरीबन 90% बजट फराहम करता है, पूरे मुल्क की मईशत चलाता है, मगर अफसोस के साथ कि इस शहर के बासियों को बुनियादी सहूलियात तक मुयसर नहीं। और जब कराची के करताओ धरताओ स्टेक होल्डर से, हुक्मरां जमात से बात करो तो सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की सियासत शुरू कर देते हैं। अब कराची के मसाइल के लिए कभी कराची सबका, फिर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, तो कभी हक दो कराची को। इस तमाम एहतजाज और रैलियां हमें नज़र आती हैं, मगर कराची को कोई सही मानों में ओन नहीं करता है। आज भी हम इसी हवाले से प्रोग्राम मुरतब कर चुके हैं। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करा दो। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, उसामा रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। रेहान हाशमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुत्तहिदा पाकिस्तान से। बाकी दीगर मेहमान हमें कुछ देर बाद में ज्वाइन करेंगे। उसामा भाई, सबसे पहले तो ये कि हम अगर थोड़ा माजी में जाएं तो हमें आपके दो मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी साहब और मरहूम नेमतुल्लाह मरहूम साहब हमें ऐसी मिसाल नज़र आते हैं जिन्होंने वाकई एक इंतज़ामी उमूर में मिसालें कायम की। उस वक्त भी आप लोगों ने बात की कोटा सिस्टम की, मरदमशुमारी की, बल्दियाती इंतजामात और इख्तियारात की बात की। अब ये जो आपने कराची को हक दो के हवाले से रैली निकाली है, एजेंडा तो साफ है, लेकिन वाकई कुछ हासिल होगा इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाजिया, आपने माजी के जिन दो मेयर्स का या सिटी नाजिम का तस्करा किया, ये कराची की तारीख़ के दो अदवार हैं कि जिसमें कराची ने तरक्की की है। इस पूरी तारीख़ में, इस पूरे अरसे में इन दो शख्सियात के अलावा जिन्होंने कराची को लीड किया है, बकिया जितनी हुकूमतें यहाँ पर आई हैं, जितने लोग यहाँ से मुंतखब हुए हैं, वो सब, उन सब के अदवार में कराची तबाह बर्बाद होता रहा है। कराची ने ज़वाल का सफ़र किया है, तरक्की का सफ़र नहीं किया। तो इस एतबार से ये बात तो बिल्कुल अज़र मिन शम्स है, वाज़ेह है, दो टोक है कि ये दोनों मेयर्स जमात इस्लामी ने इस शहर कराची को दिए थे और ये दोनों इस शहर कराची के हवाले से तरक्की की अलामत हैं, इसकी तहज़ीब की अलामत हैं, इसकी तामीर और तरक्की की अलामत हैं। हाँ, उसके बाद और उससे पहले जो सूरत हाल रही वो सबके सामने है। यही वो दौर है। अब्दुल सत्तार अफगानी की हुकूमत को गौस अली शाह की वज़ारत आला में MKM के साथ मिलकर उसको नाजायज़ तरीक़े से ख़त्म किया गया था। जिस तरह से ये बात कही, यानी जो उनका मुतालबा भी ये था कि कराची को व्हीकल टैक्स दिया जाए, और वो जुलूस लेके मैदान में निकले थे। मेयर कराची एहतिजाज करने निकले थे और उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी बल्दिया को तोड़ दिया गया। यही चीज़ नेमतुल्लाह खान के साथ की गई। पूरा शहर नेमतुल्लाह खान के हक में था, उनके हक में राय हमवार हो चुकी थी। तमाम सर्वेज ये कह रहे थे कि शहर के सिटी नाजिम के लिए अहले कराची की राय नेमतुल्लाह खान के हक में है, लेकिन एक शख्स ने अपनी डिक्टेटरशिप के लिए इस शहर कराची में नेमतुल्लाह खान को बिलजबर गैर जमहूरी तरीके से उनको मुंतखब नहीं होने दिया गया, MKM को मुंतखब कराया और उसके बाद से कराची की तबाही और बर्बादी का सफ़र दोबारा शुरू हो गया। तो इस एतबार से ये जो हुकूक़ कराची मुहिम है, ये मुहिम इख्तियारात के साथ नहीं है, ये एक अपोजिशन के अंदर एक बेख्तियार एक सियासी जमात की मुहिम है। ये अवाम के उन जज्बात की तर्जुमानी है कि जिनको हुकूमतें एड्रेस नहीं कर रही हैं। जब हुकूमतें किसी मसले को, किसी शहर के हालात को ठीक नहीं करेंगी तो उस शहर में मौजूद जो दीगर सियासी गिरोह हैं वो उसके ऊपर मैदान अमल में आते हैं। बदकिस्मती से जो इस वक्त दीगर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं वो सब हुकूमत में है। PTI वफाक की हुकूमत में है, MKM वफाकी हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। ये तीनों पार्टियां इस मुल्क की तीन बड़ी पार्टियां हैं, तीनों हुकूमत में है और तीनों कराची की तबाही और बर्बादी में इस वक्त आगे बढ़कर मुकाबला चल रहा है कि कौन कराची के हुकूक ज्यादा छीनता है, कौन जुल्म की सियारात ज्यादा मुसल्लत करता है। इन तीनों के मुकाबले में जमात इस्लामी तनहा खड़ी हुई है, जमात इस्लामी एहतिजाज कर रही है। 3 से 4 करोड़ इंसानों का ये शहर है
ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس جمہوری پرامن عوامی جد و جہد کے ذریعے ہم حکمرانوں سے کراچی کا حق لے کے رہیں گے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سر. قادر صاحب، مجھے تو ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی، مطلب آپ لوگ کس منہ سے جو ہے وہ پی ڈی ایم میں ایک اپوزیشن جماعت بنے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کو بیڈ گورننس اور عوام کے مفاد کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے آپ لوگ نکلے. آپ لوگ کا اپنا صوبہ 12 سال ہو گئے ہیں جو کراچی کا حال ہے اس وقت، تو سر کیا جسٹیفیکیشن دیں گے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، میرا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا. ریحان ہاشمی صاحب، سر آپ سے جو میرا سوال بنتا ہے وہ تو یہ بنتا ہے سر کہ دہائیوں تک آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے کراچی کی انتظامی امور سنبھال کے رکھا، مکمل نمائندگی کی آپ لوگوں نے، اتنا بڑا مینڈیٹ ملا آپ لوگوں کو، زور بازو ملا مگر ملا ضرور. صوبائی حکومت کا حصہ بھی رہے، وفاق کا بھی حصہ رہے، تمام سیاسی پارٹیوں کی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں انہوں نے وقتاً فوقتاً حکمرانی کی. سر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اونرشپ نہیں لی گئی؟ کیوں بس وہ سونے، وہ جو مرغی ہوتی ہے نا جو سونے کا انڈا دیتی ہے، اس کو سمجھا کراچی کو سب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم کیو ایم کو جب بھی ایسا موقع ملا کہ جب اربن سندھ کی نمائندگی کر سکے، تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اور یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ایک ایسا دور بھی تھا کہ جب کراچی کی مثال دی جاتی تھی. جب لاہور میں بیٹھ کر آنریبل چیف جسٹس کراچی کی مثال دیتے تھے، اس وقت کراچی میں ایم کیو ایم کا ہی میئر بیٹھا تھا، اور ایم کیو ایم ہی کراچی کے لیے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اور آج اگر دیگر جماعتیں بھی کراچی کے حقوق کی بات کر رہی ہیں، تو اگر آپ گن کر ان نکات کے اوپر ڈسکس کریں تو وہ نکتے کیا ہیں کہ کراچی کے اندر سے کوٹا سسٹم کا نفاذ ختم کیا جائے، جو کوٹا سسٹم کا مسلط ہوا ہے. اس کے علاوہ بلدیاتی امپاورمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بلدیاتی امور کی انجام دہی کے لیے مؤثر نظام لانے کی بات کی جا رہی ہے، مردم شماری کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ وہ کون سے نکات ہیں؟ یہ وہی نکات تو ہیں کہ جس پر ایم کیو ایم سالہ سال سے ببانگ دول جو ہے یہ باتیں کرتی آ رہی ہے، نہ صرف عوام میں بلکہ فلور آف دی ہاؤس، اور جہاں پر جو جمہوری تقاضے ہیں، جہاں پر جمہوری تقاضوں کے مطابق ریکارڈ کا حصہ بنانا ہوتا ہے، وہاں پر کر رہی ہے. اچھا، اب اگر دوسری جماعتیں بھی یک زبان ہو رہی ہیں اور وہی بات جو کہ ایم کیو ایم سالہ سال سے کہتی آ رہی ہے، اگر دیگر جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں تو اچھی بات ہے. جو دیگر میئر کراچی میں گزرے، جو سیاسی لوگ آئے، میں تو سوال یہ کرتا ہوں کہ کراچی یا پاکستان میں بلدیاتی حکومت سیاسی لوگوں پر مشتمل کتنے عرصے رہی اور بیوروکریٹک سسٹم کتنے عرصے رہا؟ تو کیا بیوروکریسی کو سیاسی لوگ، کیونکہ اگر وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو کیا وہ پسے پشت ڈال دیں یا ان کو ڈسکس نہ کیا جائے، یا جو بیوروکریٹک ہنڈرنس ہیں، بیریئرز ہیں، اس کے بارے میں بات نہ کی جائے؟ پھر ایک انتہائی تعجب خیز چیز یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کی بھرپور ذمہ داری تھی کہ صوبہ 18ویں ترمیم کے بعد چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، چاہے وہ لوکل باڈیز کے میں امینڈمنٹ کی اور اس کو بہتر انداز میں لانے کی ضرورت ہو، تو صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. صوبے میں ہماری پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی حمایت کون کر رہا ہے؟ اگر آپ ایسی گورنمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں بہت احترام کے ساتھ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کراچی کو برباد کرنے کا جو کور ریزن ہے، جو بنیادی ہاتھ ہے، جو اصل ہاتھ ہے، اس کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اگر چلیں یہ بات ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، اور کم از کم جو چیزیں ہو چکی ہیں اس سے نکل کر آگے کی طرف بڑھا جائے. لیکن سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ نقطے جو ہم بارہا سالہ سال سے ڈسکس کر رہے ہیں، ایک تو مجھے نا ریحان صاحب ایک چیز یہ سر آپ اس پہ تمام لوگ، جی آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی، مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مکمل اختیار اور با اختیار ہماری جو انتظامی امور رہے وہ مشرف کے دور میں رہے، لیکن سر اس کے بعد بھی تو آپ لوگ حکومتوں کا حصہ ہی رہے. اب پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ آپ لوگ الائنس ہیں، مجھے یہ بتا دیجئے اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ الائنس ہونے کا ایجنڈا کیا تھا؟ کیا ملک کے مفاد میں تھا یا کراچی کے مفاد میں تھا؟ اگر کراچی کے بھی مفاد میں تھا تو 3.25 سال ہو گئے، مجھے بتا دیں کیا کام کیا ہے سوائے لالی پاپ دینے کے؟ وزیر اعظم صاحب نے کچھ نہیں کیا. میں پیپلز پارٹی پر تو آؤں گی لیکن اس کا جواب دے دیں سر. میں دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے نا.
پہلی چیز تو یہ کہ جب ہم کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اگر پچھلے دور میں بلدیاتی وہ کون کون سے ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز میئر کے پاس، اور موجودہ دور میں جو ایکٹ تھا اس کے مطابق کون کون سے میرے پاس تھے یا نہیں تھے، اور اس میں مختلف جماعتوں میں بشمول جماعت اسلامی کا بھی موقف میں نے مختلف اوقات میں دیکھا کہ بارہا انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ میئر کو بااختیار ہونا چاہیے، قطع نظر اس بات کے کہ کس کا میئر ہے، کیسے آئے، اور اس کے لیے وہ آزادی اکثریت کو گنا جائے، پہلے تو کراچی کے لوگوں کو گنا جائے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایک پارٹی، پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے ہم نے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اتحاد کیا، الحاق کیا، اور ان کو بھرپور چانس بھی دیا، جو ان سے اتحاد ہوتا رہا، اس کے پیچھے عوام کے جو ایشوز تھے وہی تھے۔ اچھا، یہ اس میں المیہ رہا کہ وہ تمام ایشوز جو کہ ہمارا سلوگن رہا ہے اور ہے وہ پورے بھی نہیں ہو سکے، اور وہ جدوجہد تو جاری رہے گی۔ اگر دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے ماضی میں اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا تو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت کو 3 سال ہوئے ہیں، کیا ہم ان کو ریجیکٹ کر دیں؟ کیا پاکستان کا کرنے کا ایجنڈا تھا، اس میں کراچی پیکج کا معاملہ تھا، کراچی ٹرانسفارمیشن کا ایشو تھا، اور ہمیں جو بنیادی طور پر ایکول گراؤنڈز، پولیٹیکل گراؤنڈز فراہم کرنے کی بات تھی، اور دیگر امور تھے اس میں، لیکن کور ایجنڈا تھا کہ کراچی کو اپلفٹ کرنے کے معاملات ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں میں ذرا اسامہ بھائی سے دیا موقع۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، اب 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کا ڈومین ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تو بات الگ ہو گئی، لیکن سر ابھی جو آپ لوگ ریلی نکال رہے ہیں اس میں آپ جن سے حق مانگ رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو کہ فریق ہے سندھ میں۔ اب یہ تو کچھ ڈبل آرگیومنٹ نہیں آ جاتا کہ ایک طرف تو آپ سینٹ میں ان کے اپوزیشن لیڈر کو ووٹ بھی دے رہے ہیں، دوسرا آپ سندھ میں انہی کے خلاف حق دینے کے لیے نکلے ہوئے کہ آپ کوٹا سسٹم، بلدیاتی انتخابات اور سو اینڈ سو جو اختیارات یا حق چاہیے کراچی والوں کو وہ دیں، تو سر یہ کچھ ڈپلومیسی سمجھ نہیں آئی جماعت اسلامی کی اس وقت؟ نہیں، یہ ڈپلومیسی نہیں ہے۔ دیکھیے، بات سیاسی عمل ہوتا ہے ایشوز کی بنیاد پہ، اور میں ذرا ایشوز کی تاریخ کے لحاظ سے مختصراً آپ سے بات کرتا ہوں۔ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، ترقی کرتا ہوا شہر تھا۔ کراچی کی تباہی و بربادی کا عمل سن 80 کی اختتام سے شروع ہوا ہے، اور کراچی کی ٹرانسپورٹ کا نظام، یہاں پہ KTC کا نظام تھا، 1500 سے زیادہ بسیں چلتی تھیں۔ MQM کے وزیر ٹرانسپورٹ تھے جن کے دور میں کراچی ٹرانسپورٹ کا نظام، کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ختم ہو گئی۔ کراچی میں سرکولر ریلوے کا نظام تھا، MQM کا وزیر تھا، MQM حکومت میں تھی، صوبائی حکومت میں تھی، وفاقی حکومت میں تھی، یہاں پہ ان کے پاس 100% مینڈیٹ تھا۔ ان کے دور میں پورا ٹرانسپورٹ کا نظام ڈیمولش ہو گیا۔ پانی کا نظام جو ہب ڈیم سے کراچی کو ملا وہ عبدالستار افغانی کے دور میں ملا، جو K3 منصوبے کے ذریعے ملا وہ نعمت اللہ خان کے ذریعے ملا۔ اس کے بعد K4 کا افتتاح نعمت اللہ خان نے کیا، فیزیبلٹی بنی، اس کو ڈیمولش کر دیا MQM کے لوگوں نے۔ تو یہ جو پوری کراچی کی تباہی و بربادی کا سفر ہے، میں کسی پارٹی کو چلیں یہ کہتا ہوں کہ براہ راست ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کراچی پچھلے 30-35 سال میں ہی تباہ ہوا ہے نا بھائی۔ اس 30-35 سال میں کراچی کی نمائندگی کس کے ہاتھ میں تھی، کون حکومتوں کے اندر تھا، وہی اس کا ذمہ دار، چاہے جو بھی تھا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت کے جتنے ایشوز ہیں، مثال کے طور پہ مردم شماری کا کراچی کا سب سے بڑا ایشو ہے، سمجھ میں نہیں آتا کون سا ایشو زیادہ بڑا ہے، چلے ہم کہتے ہیں مردم شماری، کہ اس شہر کی آبادی 3 سے 4 کروڑ کی آبادی ہے، اور یہ مردم شماری وفاق کا ایشو ہے، یہ صوبائی ایشو نہیں ہے، تو اس لیے گورنر اس کا ذمہ دار ہے۔ گورنر خود کہتا ہے کہ مردم شماری غلط ہوئی ہے، MQM کہتی ہے مردم شماری غلط ہوئی، PTI کہتی ہے مردم شماری غلط ہوئی، اور MQM اور PTI کی کابینہ مردم شماری کو منظور کرتی ہے۔ اچھا چلیے دوسرے ایشو پہ آ جائیے، کوٹا سسٹم۔ کوٹا سسٹم صوبائی ایشو نہیں ہے، یہ وفاق کا ایشو ہے۔ وفاقی حکومت میں PTI اور MQM ہے۔ رات کی تاریکی میں جب یہ شہر دن میں سیلاب میں ڈوبا اور رات میں اندھیرے میں ڈوبا، اس وقت MQM اور PTI کی حکومت نے وہ فیصلہ کیا کراچی کے ساتھ، وہ دشمنی کی ہے کہ جو تاریخ میں کسی نے نہیں کی، جو پیپلز پارٹی بھی نہیں کر سکی، جو مسلم لیگ بھی نہیں کر سکی۔ انہوں نے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا ہے، یہ وفاقی ایشو ہے۔ اب آپ آئیے تیسرے مسئلے پہ، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، گرین لائن کا منصوبہ ہے، اورنج لائنز کا منصوبہ ہے، یہ سارے ٹرانسپورٹ کے منصوبے وفاق کے منصوبے ہیں، یہ کراچی، یہ صوبائی گورنمنٹ کے نہیں ہیں۔
چلیے چوتھے مسئلے پر آئیے. K4 کا مسئلہ جو پاکستان کراچی کی پانی کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس وقت زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے. یہ مسئلہ وفاق کا مسئلہ ہے, یہ گورنر کا مسئلہ ہے, MQM اور PTI کا مسئلہ ہے. یہ میں اس میں کسی کو فیور نہیں دے رہا. آپ آئیے, سوئی گیس کی شارٹیج شروع ہوئی. سوئی گیس وفاق کا ایشو ہے, PTI اور MQM کا ایشو ہے. تو ایشوز کی بنیاد پہ ان ایشوز کی ساری ذمہ داری وفاق کی حکومت پہ عائد ہوتی ہے, ان نالائقوں پر عائد ہوتی ہے جن کو کراچی والوں نے لائق سمجھ کے اعتماد کا ووٹ دے دیا تھا. MQM سے ان کا ووٹ PTI کی طرف شفٹ ہوا تھا. MQM کو تو عوام نے مسترد کر دیا تھا. PTI والے نہ لیپنے کے ثابت ہوئے نہ پوتنے کے ثابت ہوئے. کس مرض کی دوا ہے یہ؟ انہیں پورا کراچی نہیں معلوم کراچی کہتے کس کو ہیں. لہٰذا ان ایشوز کے اوپر اگر کوئی احتجاج ہوگا تو اس میں وفاقی حکومت کو ایڈریس کیا جائے گا. وفاقی حکومت کا نمائندہ گورنر ہے. اگر ان کے اندر کوئی پولیٹیکل کلچر ہوتا, اگر ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ویژن ہوتا, تو کل گورنر اگر کوئی باشعور سیاسی کارکن ہوتا تو ہمارے درمیان آتا اور کہتا کہ آئیے میں آپ سے اس مسئلے پر بات کرتا ہوں. لیکن ایسا گورنر ملا ہے ہمیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کی تعلیم کا کچھ نہیں پتا اور جس کے بقیہ معاملات سمجھ میں نہیں آتے, جس کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے. لیکن بہتر نہیں تھا کہ آپ گورنر ہاؤس سے بڑھ کے تھوڑا CM ہاؤس پر بھی جا میں اس پہ آتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, یہ بات میں نہیں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن ایشوز کے اوپر اس وقت کیمپیننگ ہو رہی ہے, تحریک چل رہی ہے. وہ کہہ تو رہے ریحان صاحب ابھی تو 2.5 سال 2.5 سال ہوئے ہیں, آپ مطلب کیا جسٹیفیکیشن نہیں, 2.5 سال میں جتنے عوام دشمن کراچی دشمن فیصلے کرنے تھے آپ نے اس میں لمحوں کی دیر نہیں لگائی. آپ نے مردم شماری کو جس کے بارے میں طے تھا کہ یہ CCI میں جائے گا یہ مسئلہ, وہاں کے ایجنڈے پر, وہاں سے جب یہ اپروو ہوگا اور وہاں پہ یہ طے شدہ تھا کہ 5% جو ہے بلاک کورٹس کھولے جائیں گے, آپ کو اتنی جلدی مچی ہوئی ہے کہ آپ عوام دشمن فیصلہ کرنے کے لیے تو دن رات ایک کر کے آپ نے یہ کیا. آپ نے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا. یہ سارے کام آپ کے لیے ان کی آزادی ہے. اور عوام کو اگر کوئی سہولت مل جائے, عوام کو حقوق مل جائے, انصاف مل جائے, آپ کی طرف سے نمائندگی کا کوئی حق ادا ہو جائے, آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ آپ تو اس شہر کی 30-35 سال کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. چلیے آگے بڑھ جائیے. نہیں, جو اس تباہی و بربادی کے ذمہ دار ہیں, جو اس کے مجرم ہیں, ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے. پتہ چلنا چاہیے کہ ہر سال شہر کراچی جو 2,500 ارب سے زیادہ پیسے دیتا ہے, وہ پیسے کہاں خرچ ہوئے. اور ہم صرف کراچی کی بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں لاڑکانہ پہ جو 90 ارب روپے اور 100 ارب روپے ایک دفعہ لگائے گئے تھے وہ کہاں چلے گئے. ہم تو ہر شہر کی طرح, ہم تو سارے مظلوموں کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ریحان صاحب, بہت سارے الزامات, میں وہی بات کر رہی تھی کہ جب ہم آپ لوگوں کو کٹہرے میں لاتے ہیں تو بس الزامات کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. میں بریک الزامات نہیں, دیکھیے یہ ایشوز کی بات ہے. نہیں, میں ان کو بھی میں بالکل ان کو بھی کٹہرے میں لا رہی ہوں نا, میں اس پہ بات کروں گی. ایک بریک لیتی ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ریحان, اب لازمی سی بات ہے, جو باتیں اسامہ صاحب نے کی ہیں اس کو انڈوس میں بھی کروں گی. اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو بالکل حقائق پر مبنی ہیں. بہت سارے پروجیکٹس جو فیڈرل نے شروع کرنے تھے ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. کراچی کو جو پیکج دینا تھا اس کا ذکر نہیں ہے. اب کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی بات کی, وہ کہاں چلا گیا؟ 3 الائنس بنا تھا آپ لوگوں کو کراچی کے مسائل کے لیے, 3 سیاسی جماعتوں کا, وہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. سر, اب اتنی بڑی بات کہ آپ لوگ جو ہیں PTI کے ساتھ مل کر کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت تک اضافہ کیا, متنازع مردم شماری کی وفاقی کابینہ سے اجازت لے لیتے ہیں. سر, آپ لوگ یہ ساری چیزیں بھی تو ہیں, ان پر آپ لوگ کیا وہ دیں گے, جسٹیفیکیشن دیں گے؟ سر تھوڑا سا ریکارڈ کو درست کروں. دیکھیں, اگر MQM اگر کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرے یا کولیجن بنائے تو مورد الزام, لیکن اگر کوئی دوسرے مطلب نقصان دینے والوں کے ساتھ الحاق کر لیں تو وہ سیاسی ایشو ہو گیا. یہ پولیٹیکل فہم و فراست ہو گئی. چلیں 1980s کے بعد حالات اس طرح کے ہوئے تو جناب 1980s سے پہلے جب اس شہر کو بسایا گیا اس وقت یک جنبش قلم سے CSP افسران کی تعداد میں فارغ کرنے والے CSP افسران کے جو لوگ ہیں ذمہ دار, ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا کہاں سے سوال پیدا ہو گیا. پھر جہاں تک بات ہے, اگر سندھ گورنمنٹ کی بات کریں, جو لوگ جن پہ اس بات کا الزام ہے کہ کراچی کو اس کا حق نہیں دے رہے, پروونشل فائنانس کمیشن جو روکا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ نے اربوں روپے کا, جس کی وجہ سے کراچی اور اربن ایریاز ڈپرائیوڈ ہوئے ہیں, جو اربوں روپے کے فنڈ پروونشل فائنانس کمیشن کی
मीटिंग कंडक्ट ना करके सिंध गवर्नमेंट कर रही है तो उससे कैसे इलाह किया। इसी सर तरह उस पर लोकल तो हम गवर्नमेंट तनकीद कर रहे हैं ना इनके ऊपर। किसने इलाह किया है? ऐसा कानून नाफिज करने वाले लोगों के साथ अच्छा, अगर आप समझते हैं कि अपोजिशन लीडर को वोट दे दिया सेनेट में तो ये इल्हाक हो गया है। देखिए सुने, मैं दो चीजें और बता दूं। मैं रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आ रहा हूं ना। देखिए ग्रीन लाइन मंसूबा वफाक का मंसूबा था, जिसका वादा सिंध गवर्नमेंट ने किया था कि बसें वो फराहम करेगा। वफाक ने अपना काम कर दिया। अच्छा देखिए, मैं थोड़ी ना तो उसामा भाई सिंध गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ना ही मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। सही बात है। इनका अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, विजडम है, मुझे अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड में ये लेकर आ रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट मैं तो सिर्फ वो सवाल कर रही हूँ आपसे कि कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत तक का जो इजाफा किया पीटीआई के साथ मिलकर, वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी दी गई, क्यों दिया आप लोगों ने, क्यों साथ रहे? आप नहीं करते? ये आपसे आके एमक्यूएम इसमें पार्ट एंड पार्शल थी। एमक्यूएम ने तो हमेशा से इस बात की मुखालफत किया और अभी भी करती है एमक्यूएम मुखालफत। आप कैबिनेट में हिमायत करें, बाहर मुखालफत करें, तो ये कौन सी मुखालफत है? सर वफाकी काबीना से मिलकर आप मंजूरी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने मुखालफत की है। सर ये किसने कहा आपसे? देखिए रिकॉर्ड को अमेंड करने से फायदा नहीं होगा ना। मैं तो वो चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मेरी बात तो मुकम्मल अभी हुई नहीं थी। मैं तो सिर्फ फकत ये गुजारिश कर रहा हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को मोल्ड करने से फायदा इस तरह नहीं होगा। कैबिनेट ने मर्दमशुमारी और कोटा सिस्टम की मंजूरी दी है या नहीं दी है, ये बता दें आप, उसमें आप शामिल हैं या नहीं है? मुकम्मल कर लूँ, मैं इस पे भी आ जाऊंगा। मैं थोड़ा जल्दी कर लें, मेरे साथ एक और गेस्ट है रेहान, मैं उनको भी मौका दूं आपकी बात कंप्लीट करके। जी पहुंचाया, आप उससे हाथ मिला रहे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं जिसने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का निफाज किया ऐसा 2013 में, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का पैसा कराची को नहीं दे रहे, जिसमें ग्रीन लाइन मंसूबे की उसके खिलाफ हमने ऐलान किया है कि हम धरना देंगे, वजीर आला हाउस पे धरना देंगे हम इंशाअल्लाह ताला इसके बाद। लेकिन जो मेजर इश्यूज हैं वो सब इस वक्त मसला ये कि एक जो आप लोगों ने वोट दिया ना उसकी वजह से आपके तमाम अभी आप लोग जो है ना कटहरे में आ चुके हैं कि आप लोगों ने क्यों वोट नहीं है। एक मेरिट के ऊपर देखिए, डेमोक्रेटिक अमल है, एक मेरिट के ऊपर जिसकी ज्यादा तादाद है उसको वोट डाल। चलिए शब्बीर कायम खानी, लेना एक ना देना दो। मैं जरा शब्बीर कायम खानी पीएसपी से में ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं है ये, इसमें वोट भी नहीं है, इसमें तो खाली नाम फहरिस्त में लिखा गया है और उसमें शब्बीर साहब मसला क्या है सर? मतलब लाइक अगर हम बात करते हैं मेयर की तो मुस्तफा कमाल भी हमें एक अच्छे इंतजामी उमूर संभालते हुए नजर आए, लेकिन आज पीएसपी में जाके वो हमेशा कराची के हक के लिए बात करते हैं मगर उस तो मकबूलियत नहीं है, लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते। वजह क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने खुद ने फरमाया कि मुस्तफा कमाल साहब ने माजी में डिलीवर किया और बड़े एक मकबूल तरीन शख्स हैं कराची के हवाले से, हाँ। और फिर वो मकबूलियत हासिल नहीं कर पा रहे। ये शायद हो सकता है आपकी परसेप्शन हो, मतलब किसने कह दिया ये? अगर मकबूल वो नहीं होते तो आपने देखा कि 8 नवंबर को इस कराची के बागे जीना में जहां पीडीएम ने 11 बड़ी पार्टी ने मिलकर वो जलसा किया, उससे बड़ा जलसा इस अकेली पार्टी ने पीएसपी ने किया। और कल जमाते इस्लामी की रैली में काफी लोग थे सर, वो भी क्लेम कर रहे हैं सर। अब तो जमाते इस्लामी कंपेयर ना करें ना। अच्छा, इसके बाद अभी हमने सिर्फ पठानों का, पख्तून भाइयों का जलसा किया सोरा कोट पर, फिर कोयटा हम गए, तो कौन लोग हैं वो? जब मकबूल हैं लोग, जब साथ दे रहे हैं तभी तो लोग आ रहे हैं ना, कोई जबरदस्ती हम लोग को थोड़ी लेकर आ रहे हैं। ये वक्त की बात होती है। ठीक है, लोगों ने आज से 2.5-3 साल पहले शायद पीएसपी को मैंडेट नहीं दिया होगा, वो इलेक्शन हो या नहीं हो इसमें बात करने में उस गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन बहरहाल अभी आप देखें कि जो लोग मकबूल थे, जो मकबूल पार्टियां थे, उनका आपने हशर देखा कि पीटीआई जो वज़ीर-ए-आज़म साहब 25 जुलाई 2018 से पहले कितने मकबूल तरीन शख्स थे, और आज आप देखेंगे इस महंगाई की वजह से खुद पीटीआई के लोग उनसे नाला हैं, गरीब लोग तो बेचारे पिसके रह गए हैं। और फिर आप देखें कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 13 साल से सिंध पे हुकूमत कर रही है, उन्होंने इस कराची को खंडर बना दिया। कराची को तो खंडर बनाया उन्होंने, बल्कि लाड़काना जैसे शहर जहाँ से वो जो भुट्टे के नाम पर जहाँ वोट लेते रहे, उनका शहर है, उनके नाम से पूरी दुनिया में बेचाना जाता है। उन्होंने तो लाड़कानों को खंडर बना दिया। और फिर जो इनके इत्तेहादी हैं, जो एमक्यू वाले, आप देखेंगे एमक्यू वालों ने क्या किया। 4 साल तक इनके पास बल्दिया रही, 4 साल तक इनके पास वसाइल रहे, इख्तियारात रहे, लेकिन ये वसाइल का रोना रोते रहे, डिलीवरी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनकी परफॉर्मेंस भी 0/0 यानी कि नील बटा नील है। तो लोग कहाँ जाएं? लोग, कराची के लोग मायूस हैं, इस वजह से मायूस हैं कि कराची असल में हमारे यहाँ जो इख्तियारात का राग अलापा जाता है ना शब्बीर साहब, वो इख्तियारात जो है वो कमाई का जरिया है। बेसिकली इख्तियारात नहीं मिल रहे यानी कमाई नहीं मिल रही थी, बस। और क्या बोलूं मैं आपको? देखिए, आपने देखा ना तो कराची के जो असल इश्यूज हैं, जो कराची, बल्कि जो
آپ دیکھیں کہ یہ آپ ابھی میں سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے جو آپ بات کر رہی تھیں کہ کوٹا سسٹم کے حوالے سے آپ نے بات کی اور پھر مردم شماری کے حوالے سے بات کی. جماعت اسلامی بالکل آواز اٹھا رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس پہ پاکستان زمین پارٹی بھی جو ہمارا موقف رہا ہے کہ ہم نے تو اس کو اپنی انا اور بقا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ہم حل کروا کے رہیں گے اور اس کے لیے ہماری تگ و دو ہے اور ہم اپنا ہمارا جو نیریٹو ہے جو ہمارا بیانیہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو ملانے کی بات کر رہے ہیں, کوئی نفرت کی بات نہیں کر رہے. ہم کراچی دیکھیں دیکھو یہاں صحت کے مسائل ہیں, یہاں ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں. کراچی جو دنیا کا 12واں بڑا شہر ہے, یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کراچی 65% 70% ریونیو دے کر اس ملک کا نظام چلا رہا ہے. چلے شبیر صاحب مجھے یہ بتا دیجیے, اب یہ الزامات پہ تو ہم کیا کریں, جب بھی بات کرتے ہیں سلوشن نہیں نکلتا, آگے معاملات نہیں بڑھتے. سر آپ لوگ ہو گئے, جماعت اسلامی ہو گئی, ایم کے ایم ہو گئی, ان سب کو ملا کے آپ لوگ مل کے کیوں نہیں کام کرتے؟ سر مل کے بھی تو کام کریں کراچی کے لیے. دیکھیں مل کے کام ہم تو کام کر ہی رہے ہیں نا. دیکھو ہمارے پاس تو اس وقت کوئی وسائل نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی نمائندہ اس وقت اقتدار میں ہے. آپ دیکھیں کوئی ہمارا تو سنگل کونسلر بھی نہیں ہے. ہاں ہمارے اختیار جو ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے کہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں, ہر فورم پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اور اصل بات ہے دیکھو لیڈرشپ کو دیکھا جاتا ہے. آپ نے خود نے فرمایا کہ وہ والی بات نہیں کہ اپنے منہ میں والی بات. مصطفیٰ کمال ایک ڈائنامک لیڈرشپ ہے یہاں پر, وہ لیڈر ہیں, انہوں نے پہلے ڈیلیور کیا ہے اور وہ ان میں ایک اسپرٹ ہے کام کرنے کی. اور اگر کراچی کے عوام نے ان کو موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پوری ٹیم بڑی انرجیٹک ٹیم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسے وسائل پرووائڈ کرے تاکہ ہم ان کراچی کے شہریوں کی خدمت کر کر ہم ایک مثال بنائیں. پھر ہم صوبہ سندھ جو کہ ہمارا اندرون صوبہ سندھ ہے, یہاں کے غریب لوگ بھی بیچاری پیسی ہوئے طبقہ ہے, ہم ان کے ہم کچھ کام آ سکیں. اور اس طرح پھر ہم پورے پاکستان میں ہم ایسا انقلاب برپا کریں کہ دنیا کے جغرافی میں پھر پاکستان کا وہ مقام ہو جو پاکستان جس کا وہ حق رکھتا ہے. سر یہ باتیں کرنے میں بہت اچھی لگتی ہیں اور اس کے لیے تو 1 گھنٹہ بھی کم ہے, بولتے رہو. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کوئی حل تو نکالے خدارہ کراچی کے مسائل, اس کے حل کے لیے, اس کے انفراسٹرکچر کے لیے. اسامہ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ریحان ہاشمی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مل کے کوئی سلوشن. جی آپ ان سے پوچھیں جو اقتدار میں ہے, یہ سوال آپ کا بنتا ہے جو اقتدار میں ہے. سر وہ فون نہیں اٹھا رہے نا جو اقتدار میں, جو اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے نا کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں, لات مارے اس اقتدار کو جہاں عوام کے مسائل حل نہ ہوں. میں ریحان صاحب سے بھی میں نے یہی سوال. ریحان اگر اب وفاقی حکومت نہیں سنجیدہ ہوتی کراچی کے معاملات پہ تو ہم کب یہ سنیں گے کہ متحدہ پاکستان جو ہے وہ کراچی مسائل حل نہ ہونے پر حکومت سے الگ ہو گئی؟ دیکھیں آپ نے چند عرصے پہلے یہ دیکھا ہوگا کہ متحدہ کی ریزرویشنز آئی تھی کہ کراچی پیکج, کراچی ٹرانسفارمیشن اور دیگر جو امور تھے وہ اس کے اوپر ریلکٹنٹ تھے یا دیر ہو رہی تھی. جہاں پر دوسری بات ہے کہ ملک کی سلامتی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں, کسی بھی قسم کا پولیٹیکل ایسا سچویشن کیوس ٹائپ کی کریٹ نہیں کرنی چاہیے, خاص طور پہ جو کہ گلوبل ابھی ایک پینڈیمک کی وجہ سے معاملات ہو رہے ہیں. تو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی وسیع نظری سے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو ریئلسٹک, دیکھیں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنا بہت آسان ہے. یہ تمام احباب پولیٹیکل بصیرت رکھتے ہیں, تمام لوگوں نے دیکھا ماضی میں شبیر قائم خانی بھائی اس وقت تھے, رابطہ کمیٹی میں ہی تھے غالباً, جب یہ خود وزیر تھے تو بہت سارے ایسے معاملات جو کہ ایم کے ایم اس وقت کی حکومت سے پورے نہیں کر پا رہی تھی, تو یہ ان لوگوں نے بھی تو بہت ساری چیزیں ٹیکل کی نا اس وقت بھی. جتنا ٹائم ماضی میں حکومتوں کو دیا گیا میرا خیال ہے اتنا ٹائم تو ان کو ابھی نہیں دیا گیا ہے. کسی حد تک چیزیں ریفلیکٹ ہونا شروع ہوئی ہیں لیکن اس کو دیر پا ہونا ہے. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ ریسنٹ جو ہمارا انٹریکشن ہوا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ, ایشورنس دی ہے کہ کراچی ٹرانسفارمیشن کے اوپر, کراچی پیکج کے اوپر وہ کام شروع کریں گے. اس میں مختلف ادارے جو ہیں, جو ریاست کے ادارے ہیں, ان کو بھی انگیج کیا گیا ہے. اس کو ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا چاہیے, اس کو کمیٹی بھی بننی چاہیے اور اسٹیک ہولڈرز کو. اور دیکھیں پرماننٹ سولوشن کب ہوتا ہے کہ جب متعلقہ لوگوں کو, اسٹیک ہولڈرز کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں سے لی جائے. مثال کے طور پر کہ K4 منصوبے کو, اس میں کوئی شک نہیں, اسامہ صاحب نے کہا کہ جو کنسیو کیا تھا وہ نعمت اللہ صاحب نے کیا. نعمت اللہ صاحب نے جو K3 کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کنسیو کیا K4 کو, اس کو پائے تکمیل پر چھوٹا سا کیس اسٹڈی کے طور پر لیں, وہ کیوں نہیں مکمل ہو سکا؟ سر پچھلے سال یہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی بات ہو رہی تھی, 1 سال گزرنے والا ہے, بارشیں سر پہ کھڑی ہو جائیں گی, کراچی پھر ڈوب جائے گا اور پھر سیاست شروع ہو جائے گی. اسامہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی کی جو سچویشن ہے اس میں حکومت کو تو میں اتنا زیادہ, کیونکہ وہی بات آ جاتی 2.5-3 سال, ان کے لیے تو اور بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. اصل جو اس میں فریق ہے وہ تو پیپلز پارٹی ہے,
उनके लिए कोई आप लोग उनसे कोई डायलॉग चल रहा है? तो सिराज उल हक साहब, बिलावल साहब, डायरेक्ट मुलाकातें, बातें हो रही हैं, सिराज साहब जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर आए, बैठे कराची पे काम शुरू करें। देखिए, जो इस वक्त सिंध का जो बुनियादी मसला है वो सिंध के अवाम और सिंध के जागीरदारों की लड़ाई है, और सिंध का जो हुक्मरान तबका है वो यहाँ का जागीरदार और वडेरा शाही तबका है, जिसने पूरे सिंध के शहरी आबादी को बिलखुसूस और देही आबादी को ज़्यादा बिलखुसूस सबको बिल्कुल अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है, कुचला हुआ है, इस्तेहसाल और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और इस पूरे सिंध के गैर मामूली वसाइल उनकी तजोरियों में जा रहे हैं और वो ऐश कर रहे हैं, अवाम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। वो जमहूरियत का इस्तेहसाल करते हैं, अवाम पर जबर करके उनकी राय पर कब्जा करके मुंतखब होकर असेंबलियों में आते हैं और यहाँ पे वजीर बन के यहाँ के वसाइल को नहीं लूटते देना हैं। चाहिए था सर, हमने ऑपोजिशन वोट लीडर, नहीं अगर दिया, वो हमने ऑपोजिशन सिर्फ लीडर के लिए हमने सर मेरिट के ऊपर, मेरिट पर जिसकी सबसे ज्यादा मतलब वो लगता है आपको यूसुफ रजा गिलानी इस काबिल थे कि उनको ऑपोजिशन लीडर, अददी अक्सरियत जिसकी ज्यादा है उसको वोट दिया, इसके अलावा इसका सेनेट कोई मेरिट इलेक्शन, नहीं। चेयरमैन इलेक्शन के लिए तो आप लोग आए नहीं थे, लेकिन ऑपोजिशन लीडर के लिए आप लोग नहीं, इसमें वोट भी नहीं है ना, इसमें वोट कहाँ होता है, इसमें तो सिर्फ नाम लिखे जाते हैं। सर आप लोग ने कोई वोटिंग नहीं हुई है, फेवर तो किया है ना, इसकी सपोर्ट कोई तो वोटिंग किया नहीं है। हुई है। नहीं, इसमें फेवर करने वाली बात तो नहीं है, इसमें तो सिर्फ जिसकी तादाद ज्यादा है वो कह रहे हैं नून लीग की ज्यादा है, वो कह रहे हैं पीपुल्स पार्टी की ज्यादा है। जाहिर है अपोजिशन लीडर कोई पीटीआई या एमक्यूएम से तो बनना नहीं था। तो जो 26 मेंबर थे तो वो भी अकेले पीपल्स पार्टी तो नहीं थी ना, बाकी इधर उधर से मिलाकर ही हुए हैं ना सर आप। अक्सरियती था, इस पे तो पीडीएम का भी इत्तेफाक नहीं है ना, तो हमसे तो जिसने वोट मांगा है उसके ऊपर जाहिर है आदमी उसके ऊपर गौर कर सकता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसकी वजह से कोई पीपल्स पार्टी के साथ कोई फेवर वाली बात हो गई है। अच्छा। सूबाई सतह के ऊपर जो मसाइल हैं अपनी जगह खड़े हैं। सिंध का सबसे बड़ा मसला है सिंध के अंदर जमहूरियत की बहाली, अवाम के वोट की आज़ादी। सिंध का दूसरा बड़ा मसला है शहरी मरदमशुमारी को दुरुस्त करके यहाँ की शहरी सीटों को, जो इनका बुनियादी जो जिस सतह के ऊपर इसको होना चाहिए, इसको वहां तक लाया जाए, तादाद इसकी ठीक की जाए, दुरुस्त की जाए। और इस पर देखिए, बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली है। पीपुल्स पार्टी वाला मसला बिल्कुल यही है। जो मैं आपसे ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मरदमशुमारी का जो हेड ऑफिस था वो पीपुल्स वजीर आला हाउस था, लिहाजा मरदमशुमारी में जितनी भी धांधली हुई है ये वजीर आला हाउस में हुई है, और हम इसमें पीपुल्स पार्टी को बराबर का शरीक समझते हैं। हमारा शिकवा ये है कि पीटीआई ये कहती है मरदमशुमारी गलत है, एमक्यूएम कहती है गलत है, आप मंजूरी कैसे दे रहे हैं उसकी? गवर्नर कहता है गलत है, आप फिर भी मंजूरी दे रहे हैं। इन पूरे अमल में देखिए, जो हर वो काम जिससे हुक्मरान तबके को फायदा हो रहा है, कराची को और अवाम को नुकसान हो रहा है, उन सारे कामों में पीटीआई और एमक्यूएम शरीके कार हैं। तो ये चीज नहीं चलेगी। तीसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ के जो जिलाई सतह के ऊपर जो लोगों को जो जिलों का हक बनता था, फंड बनता था, पीपुल्स पार्टी ने वो फराहम नहीं किया है। लिहाजा हमने तय किया है कि असल जो बुनियादी तजाद है वो पीपुल्स पार्टी के साथ है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस रमज़ान में या रमज़ान के बाद वो एजेंडा, वो इशूज़ के जो विफाकी हुकूमत से मुताल्लिक नहीं है, सूबाई हुकूमत से मुताल्लिक हैं, उस पर हम वज़ीर आला हाउस पर मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सामर रज़ी साहब आपको बहुत शुक्रिया, रेहान हाशमी आपका, और मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे शब्बीर कायम खानी साहब ने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची का जो एक हल है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक के हाथ में होनी चाहिए, डायरेक्ट इलेक्ट मेयर होना चाहिए जिसके पास तमाम इख्तियारात वसाइल के साथ हों, और नीयत होनी चाहिए सबसे बड़ी। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के बाद।